من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. وقال أيضا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذلك الله ربي رب صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کی جڑ و شاخ اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گزارشات جاری و ساری ہیں. توحید الہی کے بعد عدل پروردگار اور عدل الہی کے بعد نبوت کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت، وحی الہی کی ضرورت، اور جو اللہ کا نمائندہ ہو جس کا رابطہ ربط و ضبط پروردگار سے ہے اسے صاحب اعجاز ہونا، اس سے پہلے کہ نبی اس نمائندے کی خبر دینا، اور کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی گواہ ہوں. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے ربط و ضبط کے لیے وحی الہی اور معجزے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ضرورت نبوت کے اوپر اگر انسان غور و فکر کرے تو انسانی علم و خیر، انسانی علم، خیر و شر، صلاح اور فساد، یعنی جتنی اچھائیاں اور برائیاں اور اصلاح اور فساد کے تمام ادراکات کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، درک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو انبیاء اور مرسلین کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. یعنی انسانی علم اتنا پائیدار ہوتا کہ وہ ہر اچھائی اور برائی، اصلاح اور فساد کو حاصل کر سکتا تھا، درک کر سکتا تھا، پہچان سکتا تھا، تو کافی ہوتا اور انبیاء اور مرسلین کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. لیکن تجربے کی بنیاد پر بھی انسانی علم اس قدر وسیع نہیں ہے، اس طرح جامع نہیں ہے، اس طرح مکمل نہیں ہے، اور اس کے علم کا بہت سا حصہ دار و مدار تجربات پر ہے، بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے تجربے کے اوپر، پریکٹس کے اوپر. اور اجتماعی مسائل کے تجربے کے لیے نسلیں درکار ہوتی ہیں. نسلیں ختم ہو جائیں اور وہ ابھی تجربات پہ، مسائل تجربات پر زندگی گزار دیں، جہاں نہ کوئی ایک شخص تجربہ کر سکتا ہے اور نہ انسانیت فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. انسان انفرادی ہو، پرسنل لائف ہو، یا اجتماعی خیر و شر کا مسئلہ، اچھائی اور برائی کا مسئلہ دواؤں کے تجربے کا نہیں ہے کہ انسان کو انجیکشن یا کیپسول لگایا جائے وہ اچھا ہو جائے
اور دوا نہ پہنچے تو وہ شر اور برائیوں میں ہو جائے۔ دوائیوں کے تجربے کا نہیں ہے جسے ایک آدمی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مکمل کر لیتا ہے۔ یہ ایک نظام کا تجربہ ہے جسے پہلے پورے سماج پر منطبق کرنا ہوگا، پورے سماج کے اوپر اس کو ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے رد عمل کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے ایکشن اور ریئیکشن کا، اور آخر میں اس کی نیکی، برائی، خیر اور شر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب تجربہ شروع کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ایک نسل ختم ہو چکی ہوگی اور انسان تجربہ ہی کر رہا ہے۔ آج یہ بیماری کے تجربہ 10 مہینہ 11 مہینہ ہو گیا، اس طرح کتنے لوگ چلے جاتے اور شر اور خیر کو نہ سمجھتے تو ان کی زندگی کا حساب و کتاب کیسے ہوتا؟ جب تجربہ شروع کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور دوسرا شخص ذاتی پرسنل تجربے کا مالک نہ کہا جائے گا، بلکہ دوسرے افراد، دوسرے لوگ کے تجربات کا طفیل اور بھکاری شمار کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، ایک انسان نے پریکٹس شروع کی اور اس کا رزلٹ دنیا میں کسی طریقے سے نہیں آیا، اور بعد والے نے شروع کیا تو بنیاد ابتدا اس نے کی ہے، اس نے نہیں کی ہے۔ یہ تجربات میں پوری لائف، پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ دوسرا شخص ذاتی تجربے کا مالک نہ کہا جائے گا، بلکہ دوسرے افراد کے تجربات کا طفیل اور بھکاری شمار کیا جائے گا، جس کا علم قطعی، حقیقت اور یقینی بہرحال نہیں ہو سکتا۔ دانشوران قوم نے، قوم کے عقل مندوں کو ہمیشہ اس مرحلے پر دھوکا ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی اور سماجی مسائل کو بھی لیبارٹی کی دوا سمجھتے ہیں، جس کا تجربہ ایک آدمی چند لمحوں میں کر لیتا ہے۔ انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام لیبارٹری کا نہیں ہے، کسی میڈیکل کا نہیں ہے، یہ کہیں سرچ کرنے والی چیز کا نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل اور تھیوری کے حساب سے نہیں ہے۔ یہ کام سماج کا ہے، جس کے تجربے کے لیے برسوں صدیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بھی تجربہ ناتمام، مکمل اور غیر یقینی ہی رہ جاتا ہے، مکمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ مالک کائنات کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو ان تمام زحمتوں سے بچا لیا۔ ہر دور میں انبیاء اور مرسلین کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا جس سے عالم انسانیت نیکی، برائی، اصلاح، فساد کا علم حاصل کرتا ہے اور کسی طرح کی تباہی اور بربادی کا شکار نہیں ہو سکے۔ انبیاء اور مرسلین کی ضرورت کے بارے میں یہ توہم اور یہ وہم کہ اس طرح انسانی عقل معطل ہو کر رہ جائے گی اور سارا عالم فکر و نظر چند افراد کا پابند ہو کر رہ جائے گا، ایک سفسطہ فریب کے علاوہ اور ایک فساد اور فتنے اور خرابی اور فریب، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ زندگی کے سارے مسائل میں صاحبان عقل دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور کہیں بھی اس اعتماد کو اپنی عقل و فکر کی توہین تصور نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیے، کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں کوئی عقل مند، کوئی پڑھا لکھا، کسی بزنس والے
کسی فروٹ کسی پھل کے بیچنے والے سے پوچھے، دریافت کرتا ہے کون سا پھل سب سے ذائقہ دار ہے، کون سا میٹھا پھل ہوتا ہے، کون سے پھل جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کون سے پھل جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں، اور کون سا پھل جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور کون سا پھل مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسا مرد عامی کے مقابل میں عاجزی کے اظہار، دانشور کی توہین تصور نہیں کرتا۔ کوئی انسان کسی دانشور، عقل مند، پڑھے لکھے کا کسی طریقے سے وہ توہین نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس سے پوچھا جائے۔ وہ تو بازار میں صرف فروٹ بیچنے والا ہے، وہ کیا جانے، ہاں سن سنائی تھوڑی سی باتوں میں وہ ٹھنڈا کون سا ہے، گرم اس کی تاثیر کون سی ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، اور یہ سب جو ہے اس سے عاجز ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ بتا دے گا، لیکن ان کے عقل اور ہنر پر جو ہے ضرور سوچے گا۔ یہ تو ریسرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ کون سے پھل، کون سی سبزی کس فائدے کے لیے ہے، اور ٹھنڈی کیا ہے اور گرم کیا ہے، اور کس معاملے میں کب کس کو استعمال کرنا ہے، کب کس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ صرف اس لیے کہ اسے بازار میں یہ احساس رہتا ہے کہ دانشور کا میدان الگ ہے، پڑھے لکھے عقل مندوں اور ریسرچ اسکالر کا میدان، فیلڈ الگ ہے، اور مضر، فائدے، نقصان اور فائدے، صالح اور غیر صالح کی دنیا الگ ہے، نیکوکار اور غیر نیکوکار کی دنیا، فیلڈ الگ ہے۔ لیکن جیسے ہی زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے، پھر شیطان رجیم اسے بہکانے لگتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین پر اعتماد، ایمان، یقین بشر کی توہین ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ کسان کا کام ہے تو کسان ہی سے پوچھے گا کون سی دوا فائدہ مند ہے، کون سا نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی سے پوچھیں گے کب کس کا علاج کیسا ہے۔ انجینئر ہے تو اسی کے ڈپارٹمنٹ سے اس کے محکمے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو صرف شیطان ہے جو رجیم ہے، بہکا دیتا ہے کہ انبیاء کی ضرورت کیا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کیوں کیا جائے، ایمان کیوں لے آیا جائے، اور انسان کی بشر اور انسان کی عقل کی یہ توہین ہے، عالم کی کیوں مانی جائے، مجتہد کی تقلید کیوں جائے، کسی عالم کے فالوور کیوں بنا جائے۔ یہ شیطان رجیم ہے، دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی دخل نہیں دیتا ہے۔ لیکن جاہل لوگ علم میں دخل دیتے ہیں کہ نہ انبیاء کی ضرورت ہے، نہ امام کی ضرورت ہے، انسان کے پاس تو عقل ہے، اور عقل بشر کی بنیاد پر انسان اس پر عمل کر سکے۔ یہ توہین ہے عقل بشر کی، یہ شیطان سمجھاتا ہے۔ اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ انبیاء، مرسلین عام انسان نہیں ہیں، وہ دنیا میں نہ جاہل آئے ہیں، نہ ذاتی زندگی، اکارت اور بیکار زندگی کے وہ حامل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ان کے پاس وہ علم ہے جو مالک کائنات نے اصلاح بشریت کے لیے انہیں عنایت کیا ہے۔ ان کے پاس علم ہے کہ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انہیں جو عنایت کیا ہے، دیا ہے، انبیاء اور مرسلین، ائمہ معصومین کو، ان کے پاس وہ علم ہے کہ انسان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ لہذا ان کے تمام مخلوقات کا علم انہیں خود خالق کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور ان پر اعتماد، ان پر بھروسہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح خود خالق پر اعتماد ضروری ہے۔ ان نبیوں پر اسی طرح بھروسہ ضروری ہے جس طرح اپنے خالق اور مالک کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اسی کے نمائندے ہیں، اسی کے لیڈر ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اسی کی بارگاہ سے علم لے کر آئے ہیں۔
ان کے فیصلے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے مقابل میں اپنے علم اور ادراک اور اپنی فکر و نظر کا نام لیتے ہیں۔ ان کے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابل میں ہم اپنے علم اور علم کا ہنر، عمل، اپنی فکر و نظر کا نام لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے پاس خدائی علم اور خدائی احکام ہے تو ان سے مقابلے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے پاس ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا جو ہے مقابلہ کریں کہ ہمارے عقل اور تمہارے عقل برابر ہے، ہمارا علم برابر ہے، جبکہ وہ خدائی علم لے کر آئیں، خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے احکام لے کر آئے ہیں، خدا کے آرڈر پہ آئے ہیں، خدا کے مطابق آئے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ یہ بات ضرور باقی رہ جائے گی کہ اس کے پاس خدائی بارگاہ سے آنے والے علم و فضل ہمراہ لانے، علم و فضل ساتھ لانے کا کیا ثبوت ہے، اور عالم فکر و نظر کس بنیاد پر ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دے۔ تو لہذا علم و فکر و نظر کس بنیاد پر ان کے سامنے اپنے گھٹنے، اپنے سر کو جھکا دے، اپنی سوچ کو جھکا دے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ بن کر آئیں، خدا کے احکام لے کر آئے ہیں، اور ان کا مقابلہ اور ان سے مقابلہ ناممکن ہے کہ انسان خدا کے نمائندے سے مقابلہ کر سکے۔ علم و ہنر میں خدا کی طرف سے علم اور احکام اور طاقت اور معجزات لے کر آئے ہوئے ہیں، لہذا دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مذہب نے اس مسئلے کا حل معجزے کے ذریعے نکالا کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم آئے ہو اور خدا کے نمائندہ انہیں تم نہیں مان رہے ہو، نہیں تسلیم کر رہے ہو، تو ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں، جس سے لوگ عاجز ہیں، جو کسی کے پاس وہ پاور و طاقت نہیں ہے۔ اور معجزہ ہر اس مافوق عادت عمل کا نام ہے جو انسان کی ہیبٹ، عادت، قوت سے باہر ہے، سوچ سے باہر ہے، جس کا جواب اس دور کے انسانوں سے ممکن نہ ہو، وہ معجزہ ہے، تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس شخص کا تعلق کسی فوق بشر طاقت سے ہے، یہ عام انسان کی طاقتوں سے بالا طاقت ان کی ہے، اور اس کا کوئی عمل اس کی بشری طاقت کا نتیجہ نہیں ہے۔ معجزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے نمائندگی کا دعویٰ کیا جائے، پہلے اعلان کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، میں رسول بن کر آیا ہوں۔ پہلے دعویٰ کرے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، خدا نے تمہاری ہدایت، تمہاری اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنے سے رابطہ رکھنے کے لیے علم و احکام اپنے پاس سے دے کر بھیجا ہے۔ پہلا دعویٰ کرے پروردگار کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، اور اپنے خدائی نمائندے ہونے کے دعوے کے بعد پھر اس کے بعد معجزات، اس کے بعد معجزہ پیش کیے جائے۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے، پہلے خدا کا نمائندہ ہونے کی دعوت کرے، اور پھر معجزے کو پیش کرے، تاکہ مالک کائنات پر حکیمانہ ذمہ داری ہو کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کی تائید نہ کی جائے۔ حکیمانہ ذمہ داری، یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کی تائید اور اس کی تصدیق نہ کی جائے، ورنہ عالم انسانیت کی گمراہی کی ذمہ داری خود اپنی ذات اقدس پر آ جائے گی۔ ورنہ اگر اچانک غیر معمولی عمل انجام دینے کے بعد کوئی شخص اپنے کو نمائندے پروردگار کہہ دے تو اس عمل کو معجزہ نہیں کہا جائے گا، اور ایسی صورت میں رب العالمین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔
معجزے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے ادراک کی، انسان کی کیپیسٹی، انسان کے حاصل کرنے کی حدود کے اندر ہو، اس کی کیپیسٹی کے اندر ہو، ورنہ سماجی زندگی سے بالکل اجنبی عمل ہوگا تو لوگ اس کے پیش کرنے والے کو مجنون، دیوانہ کہیں گے، یا نبی یا رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ جو ان کے بس میں، ان کی طاقت، ان کی عقل اسے ادراک کر لے، ان کی سوچ، ان کی وچار اس کے اوپر جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا کوئی کام کرے، ورنہ انسان کے حدود سے باہر نکل جائے گا، اور جسے اجنبی انسان، جس کے پاس وہ لیول نہیں ہے، جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اس کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو وہ مجنون، پاگل، دیوانہ کہے گا، نبی اور رسول اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیشہ معجزات، حالات کو دیکھ کر عنایت کیا ہے، دیا ہے۔ کون سا زمانہ ہے، کون سے زمانے کے لوگ کس کیپیسٹی کے مالک ہیں اور کس چیز کے مالک ہیں، اور کیسے وہ چیزیں وہ درک کر سکتے ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں، ان کے عقل و ہنر میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ جس دور میں جس طرح کے کمال کا رواج تھا، اس دور کے پیغمبر کو ویسے ہی معجزہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کارنامہ ہے کہ معجزات حالات کو دیکھ کر دیتا ہے۔ جیسے حالات ہوں گے، جیسے ماحول ہوں گے، جیسے کمال کا رواج ہوگا، اس دور کے پیغمبر کو ویسے ہی معجزہ عنایت فرمایا جائے گا، تاکہ سماج، سوسائٹی اور ماحول اس کی عظمت کا اعتراف کرتے رہیں، ایکسپٹ کرتے رہیں، اور اپنی عاجزی کا اقرار کر سکیں، اس کی عظمت کو مانیں اور اپنی بے بسی کا اقرار کر سکیں۔ اس طرح معجزہ صاحب اعجاز کو نمائندہ پروردگار ثابت کر سکے، اور یقیناً اس طریقے کا مسئلہ اس کو صاحب اعجاز، صاحب معجزہ، نمائندہ پروردگار ثابت کیا جا سکے۔ اور اگر انسان اس دور کے ماحول کے اعتبار سے معجزہ نہیں پیش کیا گیا کہ جس ماحول میں ان کے درمیان میں کمال پایا جاتا، اس سے بڑا کمال اسی اعتبار سے نہ پیش کیا جائے، تو انسان کے دل دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ لہذا اسی کے زمانے کے اعتبار سے اس میں وہ طاقت، وہ ہنر دیا جائے، اور جس سے وہ لوگ عاجز ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اور وہ خدا کا نمائندہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس موقع پر یہ بات ضرور باقی رہ جاتی ہے کہ صالح، نیک، صحت مند قانون بھی کبھی وقتی اور علاقائی ہوتا ہے۔ کبھی الگ الگ علاقے، الگ الگ کنٹری، الگ الگ ماحول، اور صالح، نیک اور صحت مند قانون بھی کبھی بھی وقتی ہوتا ہے۔ اس علاقے والوں کے لیے یہ دوا سوٹ کرے گی، علاقہ کمی دائمی اور آفاقی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، لہذا اس کی جو ہے وہ دوا اس طریقے سے آئے گی، پوری دنیا، پورے آفاق، پورے عالم میں کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جس طرح کا قانون بنایا جائے، اسی اعتبار سے نمائندے کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو معجزہ عنایت کرے، بھیجے۔ چنانچہ رب العالمین نے اکثر انبیاء کرام کو ایسے معجزات عنایت کیے جو اسے لمحہ ختم ہو گئے، اس کا وقت ختم ہو گیا، اسی لمحے ختم ہو گئے۔ معجزہ دیا، انہوں نے دکھایا، اپنی نبوت کو ثابت کیا، اس کے وقت وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا جو اژدہا بنا، پھر جناب موسیٰ نے اٹھایا، اور اس کے بعد اسی وقت وہ معجزہ ختم ہو گیا، یعنی اسی لمحے ختم ہو گئے۔
اور ان کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کچھ ایسے معجزات ہیں کہ جب تک وہ نبی ہیں ان کے ساتھ وہ معجزہ ہے، اور جیسے وہ نبی چلے گئے اس کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، کہ نہ قانون کو باقی رہنے دیا، نہ نمائندے کے اس بات کے لیے کوئی معجزہ ضروری تھا، نہ قانون الہی وہ باقی ہے، قانون کو بدل دیا۔ وہ نبی گئے تو ان کے قانون بدل دیے گئے، اور ان کے اس بات ان کے نبوت کے ثابت کرنے کے لیے ان کا معجزہ بھی ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے تو ان کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی ہیں، نبوت جن کے اوپر تمام ہو گئی ہے، جن کی نبوت کی وجہ سے اللہ نے سارے نبی کو نبی بنایا، جن کی وجہ سے کل کائنات سجائی گئی، سرکار دو عالم کے قانون کو قیامت تک باقی رہنا تھا، لہٰذا اس آپ کو ایسے معجزات عنایت کیے جس میں بقا پائیداری بھی ہو اور ہمیشگی ہو اور مضبوطی بھی ہو، جو ہر دور میں رسالت کا ثبوت بھی پیش کر سکے، اس بات ثبوت بھی پیش کرے۔ آپ کو ایک طرف قرآن حکیم کی فصاحت اور بلاغت کا شاہکار بنا کر دے دیا گیا، بلاغت قرآن کا مالک و سردار شاہکار بنا کر دے دیا گیا، جو فطری فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کے ناطقے بند کر دیے، نعت کرنے والے، فخر کرنے والے کی بولتی بند کر دی ہے۔ ایسی فصاحت اور بلاغت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو دیا ہے، جس کے فصاحت اور بلاغت کی بنیاد پر اچھے اچھے بولنے والے اور فصیح اور بلیغ بولنے والے کی بولتی بند کر دی گئی۔ انہیں عظمت رسالت سے آشنا کیا گیا، رسول کی عظمت سے روشناس کیا گیا، پہچان کرا گیا، اور دوسری طرف اسی قرآن کو قانون زندگی اور اخبار غیب کا مجموعہ بھی بنا دیا۔ قرآن کو قانون کی زندگی بنایا اور غیب کی خبر کا مجموعہ بنایا، کہ آنے والی جو ہمیں دکھائی نہیں دینے والے خبریں ہیں، ان خبروں کو جمع کر کے آنے والی تمام خبروں کا ایک مجموعہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ قانون کی بھی کتاب ہے اور آنے والے قیامت حساب کتاب کی غیب کی ساری باتیں اس میں جمع کر دی گئی، ساری خبریں، تاکہ اس کی حیثیت صرف عربوں کے درمیان قابل تسلیم نہ ہو، صرف عرب نہ جانے کہ قرآن یہ عربی زبان میں نازل ہوئے ہے، اور ہم اس عربی زبان کے اعتبار سے ہم اسے جانتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ صرف عرب والوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ باہر کی دنیا بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے یہ بات طے کر لے کہ مستقبل بھی اس کی بلندی کی گواہی دے سکے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ عرب کی کتاب ہے، عرب والوں کے لیے آئی ہے، عرب اس کے ذمہ دار ہیں، یہ عرب کے باہر کے لیے بھی قانون ہے، اور ساری دنیا اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، سر تسلیم خم کیے ہے، اور مستقبل بھی اس کی بلندی کی گواہی دیتا ہے، کہ آنے والے زمانے میں اس کی اعلیٰ، اس کی افضلیت صرف قرآن مجید کی ہے، اور قرآن مجید کی اعلیٰ قدری اور اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ سب کے منہ بند کر دیے، اور ہر زمانے، ہر لوگ، ہر شخص، ہر علاقے کے لیے یہ معجزہ ہے کہ آخر میں ساری کائنات اس کے سامنے جھکے گی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی معجزات اللہ نے عنایت کر دے دیے، جو ہر دور کی ترقی کا جواب دیتے رہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کچھ اور معجزات سے نوازا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو ہر دور کے ترقی کا جواب دیتے رہیں اور عظمت اور قانون رسالت کا اعلان کرتے رہیں۔ رسول کی عظمت اور ان کے قانون اور رسالت کا اعلان کرتے رہیں۔ بڑی سرعت، جلدی رفتار کے دور میں آپ دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو بڑی تیزی کے ساتھ رفتار کے دور میں معراج قائم کیے۔ جو انسان عاجز ہے کہ لمحہ بھر انسان بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے، وضو کا پانی بھی ابھی جو ہے رواں دواں ہو، اور وہ جائے اور ایک زمانے کی بات کر کے آئے اور سارے مشاہدات کر کے آئے اور کائنات رک جائے اور وہ چلا جائے، جسم بھی چلا جائے اور اسے معراج حاصل ہو، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور میں، اس ترقی کے دور میں سنگریزوں کی تسبیح اور پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ دلیل عظمت بن سکے یہ معجزات ہے۔ اگرچہ ان معجزات کا اثبات، ان معجزات کا ثبوت ایک تاریخی مسئلہ ہے، یعنی اس کا ثبوت جو ہے تاریخی مسئلہ ہے، لیکن تاریخی ثبوت فراہم ہونے کے بعد ہر معجزہ ایک مستقل دلیل اور عظمت، ہر کمال ایک مستقل چیلنج ہے جس کا مقابلہ کسی دور میں ممکن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن تو فصاحت اور بلاغت کا ہے قانون، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغمبر اسلام کو عظیم ترین ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے اور آخری غیب کی خبریں دینے کے لیے فصیح اور بلیغ کلام، جس کی وجہ سے سارے فصاحت اور بلاغت پر غرور کرنے والے کے زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ معجزہ، عظمت، قانون، رسالت کے معجزات دیے، اس کے بعد آپ کو معراج کا معجزہ دیا ہے، جس طریقے کی معراج کائنات میں کسی کو نہیں ہوئی، نہ اس طرح نصیب ہوتی ہے کہ جسم بھی جا رہا ہے، ایسے نورانی شخصیت میں جا رہے ہیں، خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، کسی کے لہجے میں بات ہو رہی ہے، وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پر، وہاں تک چوتھے آسمان، یہاں تک کہ جبریل بھی رک گئے اور وہ خود چلتے رہے، اور پھر سواریاں دیکھی، اونٹ کے اوپر کتابیں دیکھی، نماز جماعت پڑھوائی، ہر زمانے کے نبیوں سے ملاقات کی۔ کتنا دور گزر جائے لیکن کائنات کو وہیں روک دیا، اور بالکل پلک جھپکنے کی دیری نہ ہوئی کہ پیغمبر یہ سب کچھ کر کے واپس آ گئے۔ یہ معراج ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے سنگریزے پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے یہ بتا دیتے تھے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، اور ریتیلی اور زمین پہ نقش قدم نہیں بنتے تھے، لیکن پتھر پہ قدم بن جاتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے کئی دن کی خوشبو آپ کے جسم مطہر سے ظاہر اور عیاں ہو رہتی تھی۔ اور آپ کا اندازہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر معجزے کا ثبوت ایک تاریخی مسئلہ بن گیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تاریخی ثبوت فراہم ہونے کے بعد ہر معجزہ ایک مستقل دلیل، عظمت اور ہر کمال ایک مستقل چیلنج ہے جس کا مقابلہ کسی دور میں ممکن نہیں ہے، اور کوئی کسی دور میں آپ کے معجزے کو چیلنج نہیں کر پائے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے معجزہ بھی دیکھے، چاند کے 2 حصے دیکھے، اور تاریخ میں وہ حصے موجود ہیں، روایت موجود ہے، دیکھنے والے کے سامنے ثبوت موجود ہے، پھر بھی جاہل کا باپ اس معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ انکار کر دیتا ہے، اور انکار کرنے کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار نہ ہو، یہ انکار کیا، معجزات کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس سے بے بس تھا۔
وہ کر ہی نہیں سکتا، یا نہ اس منزل تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت سے ایسے معجزات ہیں جس سے لوگ عاجز ہوئے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے عام لوگ عاجز ہو جائیں۔ اس کا خدا کا نمائندہ ہی کر سکتا ہے، اور خدا کے نمائندے اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس اللہ نے وہ نبی دیے، وہ مرسل دیے، وہ قانون دیے جو اس طریقے کی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے رہے، اور دنیا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے رہے، خدا کا قانون لاگو کراتے رہے، اور اپنی نبوت کا اقرار کراتے رہے، اور قیامت تک کے آنے والوں کی خبریں اور جو گزر گئے اس کی خبریں دیتے رہے۔ اسی کا نام نبی ہے جو خبر دے، اور خبر کبھی رسالہ ہو جاتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ صاحب شریعت ہو جاتے ہیں، اسے اولی العزم کہتے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر نبوت تمام ہو جاتی ہے، جسے خاتم المرسلین کہتے ہیں۔ اور قرآن خود اعلان فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا عہد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی نبوت کی ضرورت، انسان کو ہدایت کی ضرورت۔ انسان جو ہے دنیا میں بغیر خدا کے نمائندے کی ہدایت کے بغیر ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اور جو خدا کا نمائندہ ہوگا اس کا پاور بھی ہو، معجزہ بھی ہو، اور عام لوگوں سے وہ اعلیٰ بھی ہو، افضل بھی ہو، اور خدا کے نمائندے ہونے کی دعویٰ کرے، اور اس کے ثبوت کے طور پر معجزہ دکھائے، تاکہ کائنات میں ہر جگہ وہ سرخرو رہے، کامیاب رہے، اور دنیا اس کے معجزات کو دیکھنے کے بعد اسے اللہ کا نمائندہ تسلیم کر لے، اور اللہ کا بھیجا ہوا بندہ مان لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو جاری و ساری ہے، عنوان نبوت اصول دین میں یہ چوتھی کڑی تھی نبوت کی۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔